بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر دوبارہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ میرے محترم سامعین و قارئین، دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اس میں کچھ اصول ہیں، کچھ فروع ہیں۔ فروع شاخ کو کہتے ہیں، اصول جڑ کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فروع میں سے سب سے پہلی نماز ہے، اور نماز ضروریات دین میں سے ہے۔ جس نے اللہ کا، اس کے رسول کا اور ضروریات دین میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار کیا وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے، تو نماز جو ہے اس کی اہمیت روز روشن کی طرح واضح ہے۔ نماز واجب ہے۔ تو اب میں قرآن مجید میں سے آپ کو پہلی جو صورت ہے بتاتا ہوں کہ نماز کچھ آیات، یہ نہیں ہے کہ ساری بتا سکتا ہوں کیونکہ پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ آیت نمبر 1 ہے اور آیت نمبر 2 سورہ مومنون کی، پارہ نمبر 18 ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ وہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب پیغمبر مولا علی کی ولادت ہوئی تھی کعبہ میں، تو آپ کو پھر تیسرے دن نبوت نے امامت کو ہاتھوں پہ اٹھایا، اور پھر جو ہے آپ نے قرآن سنایا پیغمبر کو۔ تو یہ آیات سلیکٹ کی، چنی تھیں مولا امیر المومنین نے۔ ٹھیک ہے، تو میں وہ نماز کے متعلق جو آیت ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ قد افلح المومنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ یہ قد یقین کے معنی دیتا ہے عربی میں۔ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون مومن؟ آگے اس کی پہچان ہے، یعنی مومن کی سند کیا ہے، مومن کی پہچان کیا ہے، مومن کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے، کس کو ہم مومن سمجھیں گے؟ کسی کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوتا۔ اور میں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو اپنی نماز ریاکاری کے ساتھ نہیں پڑھتے، جو اپنی نماز کو ہلکا سمجھ کر نہیں پڑھتے، اس کو وقت نہ دے کر نہیں پڑھتے، بلکہ پورے اہتمام کے ساتھ کہ ہم رب کے سامنے کھڑے ہیں، اور ان کے وہ اعضاء بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم رب کے سامنے کھڑے ہیں، پورے اللہ کے خشوع و خضوع کے ساتھ وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک ہو گیا۔ اب چلتے ہیں یہ سورہ روم۔ سورہ روم آیت نمبر جو ہے وہ 31 ہے۔ فرمایا منیبین الیہ، تم اللہ کی طرف اپنا رجوع رکھو، واتقوہ، اس سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ مشرک کون ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں، شرک معاف نہیں ہے۔ ان شرکا، سورہ لقمان میں فرمایا ان شرکا لظلم عظیم، یہ ظلم عظیم ہے، مشرک کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مولا علی نے شرک کرنے والے کو جلایا تھا، یہ واقعہ آپ مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں علماء ذاکرین سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت آپ نے سن لی، آیت نمبر 31 ہے سورہ روم کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، وضاحت کا ٹائم نہیں ہے کیونکہ لمبی لمبی ویڈیوز کو لوگ نہیں دیکھتے۔ تو اب آ جاتے ہیں سورہ مدثر میں۔ سورہ مدثر میں فرمایا کہ جب فی جنات یتساءلون، یہ آیت نمبر 40 سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ آیت نمبر چلی جاتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ 48 تک۔ ٹھیک ہے، تو غور سے سماعت فرمائیں۔ فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ تو یہ جو آیات میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ شروع ہو رہی ہیں تقریباً 40 سے، 40 سے، مجرمین کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، فرمایا وہ جنتوں میں رہ کر آپس میں سوال کر رہے ہوں گے، وہ جنتوں میں رہ کے آپس میں سوال کر رہے ہوں گے مجرمین کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ مجرمین کے بارے میں۔ تو کیا سوال کر رہے ہوں گے؟ قالوا لم نکن من المصلین،
تو وہ سوال یہ کریں گے ما سالککم فی سقر، کہ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا ترجمہ ہے. وہ فرماتے ہیں آخر تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا ہے. جواب اب وہ دے رہے ہیں، یہ توجہ سے سماعت فرمائیں. یہ دیکھیں کہ یہ کافروں سے سوال نہیں ہو رہے، یہ مسلمانوں اور مومنین سے سوال ہو رہے ہیں. ما سالککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی. کیونکہ کافر تو جب رب کو نہیں مانتے، وہ نماز کو کیا مانتے ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین. پہلا جو جواب انہوں نے دیا کہ ہمارے جہنم میں موجب کا جو جہنم میں آنے کا جو موجب بنا وہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وہ کہیں گے کہ ہم نماز گزار نہیں تھے. ٹھیک ہو گیا. یعنی جہنم میں جانے کا سبب جو بتا رہے ہیں وہ لوگ، وہ پہلا سبب یہی ہے کہ ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے. یہ آج کل جو ویڈیو چل رہی ہیں اور نماز کو ہلکا ثابت کیا جا رہا ہے، حقیر ثابت کیا جا رہا ہے. دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نماز گزاروں میں نہیں تھے، اس لیے ہم جہنم میں آ گئے. اور یہ دیکھ لیں کہ جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے وہی میرا رسول کہہ رہا ہے، وہی میرا مرتضیٰ کہہ رہا ہے، وہی میرا مہدی کہہ رہا ہے، وہی 14 کا فرمان ہے. کیونکہ الحق مع علی و علی مع الحق، القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. جو قرآن کہتا ہے وہی علی کہتا ہے، اور جو علی کہتا ہے وہی قرآن کہتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو علی کرتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ قرآن کے مطابق کرتا ہے. دوسرا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم لہو و لعب کی محفلوں میں جو ہے مصروف رہتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور چونکہ لہو و لعب میں رہتے تھے تو جب ہمیں لوگ کہتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ قیامت کا دن ہے ہی نہیں. یہ مجرم کہہ رہے ہیں، اس لیے ہم لہو و لعب میں لگے رہتے تھے. حتی اتانا الیقین، تو مسکین کھانا نہیں کھلاتے تھے، لوگوں کے برے کام میں شامل ہو جایا کرتے تھے، اور روز قیامت کی تکذیب کیا کرتے تھے، یعنی جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. یقین سے مراد یہاں موت ہے. یہ جو آیت ہے، اب یہ آیت سنیں. فرمایا فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، تو انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. توجہ فرمائیے آپ نے کہ انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی. یہ دیکھیں، اگر قرآن سفارش کرے گا، قرآن کی سفارش ان کو فائدہ نہیں دے گی جو بے نماز ہوگا اور جو یہ برے کام کرے گا. اور ائمہ معصومین سفارش کریں گے، رسول پاک سفارش کریں گے، سیدہ سفارش کرے گی، جوانان جنت سفارش کریں گے، تو ان لوگوں کو ان کی سفارش فائدہ نہیں دے گی. تو اب چلتے ہیں دیکھ حدیث کی طرف. تو حدیث میں پیغمبر اکرم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین. یہ عام کتب میں بھی مل جاتی ہے، کورس کی کتابوں میں بھی مل جاتی ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. من اقامہ فقد اقام الدین ومن ہدمہ فقد ہدم الدین. جس نے اس کو قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ڈھا دیا تو اس نے گویا پورے دین کو ڈھا دیا، پورے دین کی عمارت منہدم کر دی. اگلی جگہ فرمایا کہ فَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَا فَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَا، کہ یہ حدیث ہے پیغمبر کی. فرمایا اگر نماز قبول ہو گئی تو تمام اعمال قبول ہو جائیں گے، اگر نماز قبول نہ ہوئی تو کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے. اب دیکھیں کہ جو لوگ نماز کو حقیر سمجھ رہے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو سبک سمجھتے ہیں، تو وہ کہاں سے یہ باتیں لے رہے ہیں؟ تو قرآن ان کی نفی کر رہا ہے، پیغمبر کی احادیث ان کی نفی کر رہی ہیں. اور جنگ صفین کا واقعہ جو ہے مشہور ہے کہ جنگ کر رہے تھے، اور جب سورج ڈھلا تو مولا علی سورج کی طرف دیکھتے تھے. ابن عباس نے کہا مولا یہ سورج کی طرف دیکھنے کا؟ فرمایا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. مولا گھمسان کی جنگ ہے، تلواریں چل رہی ہیں. تو فرمایا علی اسی نماز کے تحفظ کے لیے تو لڑ رہا ہے، دین کے تحفظ کے لیے تو جنگ کر رہا ہے. اور آخری حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کا آخری ٹائم ہے. یہ فروع کافی تو اس کی جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 270 ہے یا 170 ہے غالباً، وہ ابھی لکھا ہوا تھا. تو اس میں پورے کنبے کو جمع کیا آپ نے اور ایک حدیث نانا کی سنائی. فرمایا
کہ جس نے نماز کو ہلکا سمجھا، لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، جس نے نماز کو معمولی سمجھا، حقیر سمجھا، ہم 14 اس کی شفاعت نہیں کریں گے، ہم اہل بیت اس کی سفارش نہیں کریں گے۔ اب بتاؤ، جو جس کی اہل بیت سفارش نہیں کریں گے وہ بندہ کہاں جائے گا؟ اس کا کون پرسان حال ہوگا؟ تو خدا را نماز کو حقیر مت جانے، نماز اسلام کا ستون ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں ختم کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے اور نمازیوں میں سے محشور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔